بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 10 یونٹ نمبر 7. ایکسرسائز مائی ٹریول ڈائری جرنی ٹو دا گورکھ ہل اسٹیشن. ایکسرسائز نمبر 1. آفٹر ریڈنگ دا ٹیکسٹ یعنی ٹیکسٹ ریڈنگ کرنے کے بعد سلیکٹ دا بیسٹ آپشن فار دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس. نیچے دیے ہوئے اسٹیٹمنٹس میں سب سے بہتر آپشن چنیں. نمبر 1 کے لیے دیئر فائنل ڈیسٹینیشن واز جامشورو تھا، سیون تھا، گورکھ ہلز تھا یا حیدرآباد. ہمارے پاس کا صحیح جواب ہے سی یعنی گورکھ ہلز. نمبر 2 ہے ہمارے پاس اسٹارٹنگ دیئر جرنی فرام کراچی دے ریچ دا گورکھ ہلز in 4 hours, in less than 4 hours, before sunset, after sunset. سی اس کا جواب ہے before sunset. نمبر 3 the trip lasted for. ٹرپ کب تک تھا؟ 1 day, 2 days, 3 days یا 4 days. 2 days ہمارے پاس بیسٹ آپشن ہے. آنسر بی. ایکسرسائز نمبر 2. ورک ان پیئرس جوڑیوں میں کام کریں. فرسٹ لک ایٹ دا ورڈس ان باکس اے. باکس اے میں ورڈ دیکھیں. Then read paragraphs 1 to 5. 1 to 5 پیراگراف پڑھیں. Underline the words given in column A. جو کالم اے میں جو ورڈز دیے ہوئے ان کو انڈرلائن کریں. Find their meanings in column B. کالم بی میں ان کے معنی تلاش کریں. And write the answer in column C. اور آنسر کالم سی میں لکھیں. ڈو دا سیم وتھ باکس بی پیراگراف 6 to 10. اسی طرح باکس بی کے ساتھ بھی کریں. یہ باکس 1 ہے، اے ہے. باکس بی کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے. سبمٹ کسے کہتے ہیں؟ سبمٹ کا جواب ہے یعنی اس کے سامنے یہ جو لکھا ہوا یہ غلط ہے. اس کے سامنے یہ والا جواب آنا ہے ہائیسٹ پوائنٹ آف سم تھنگ. کس چیز کی سب سے اوپر والی پوائنٹ حصہ. ہائیسٹ پوائنٹ آف سم تھنگ یہ آگے میں نے لکھ دیے. نمبر 2 ریزورٹ. ریزورٹ یہ جواب اس کا غلط ہے. اس کے سامنے ہم نے اس کا صحیح جواب یہاں کالم سی میں لکھنا ہے یعنی اصل جواب ہمارے پاس جے ہے. A place that people go for holidays. ایک ایسی جگہ جہاں لوگ چھٹی منانے جاتے ہیں، چھٹیاں منانے جاتے ہیں. ہائیسٹ پوائنٹ آف a place that people go to for holidays. چھٹیوں کے لیے جاتے ہیں. نمبر 3 آسم. آسم یعنی حیران کن، بہترین. آسم کی معنی یہاں بہترین ہوں گے. اس کا جواب ہمارے پاس ایف میں ہے ہائیلی امپریسیو، بہت زیادہ اثر کرنے والا. آسم ہائیلی امپریسیو. نمبر 4 گلمسز. گلمسز یعنی جھلکیاں، جھلک. اس کا جواب ایچ میں ہے بریف ویو یعنی مختصر سا دیکھنا، جھلک دیکھنا. بریف ویو. ڈیٹور. ڈیٹور کا جواب ہے ہمارے پاس ٹیک اے راؤنڈ اباؤٹ روٹ. راستے کا ایک چھوٹا سا مختصر سا راؤنڈ لینا، اس کو ڈیٹور کہتے ہیں. کلوزل. کلوزل کے معنی ہے ایکسٹریملی لارج. ایکسٹریملی لارج کلوزل. ریورڈ
I deeply respect, incredible, almost impossible, to believe, یقین کرنے کے لیے مشکل ہونا, incredible. pay homage یعنی pay respect publicly, عوامی طور پر ریسپیکٹ کرنا, ادب کرنا. aromatic having pleasant smell, خوشبو کا آنا, aromatic. incense یعنی لبان. a substance ایک ایسا مادہ which when burnt جب وہ جلتا ہے gives out a sweet smell, میٹھی خوشبو دیتا ہے. incense. پیراگراف نمبر باکس بی. رگڈ کے معنی ہیں رف, نیچرل, رف ہونا یا نیچرل ہونا, قدرتی ہونا, یعنی کہ ہموار نہ کیا گیا ہو, اسے رگڈ کہتے ہیں. نمبر 13 وینیج a place providing a good view, ایک ایسی جگہ جو فراہم کرتی ہو ایک اچھی ویو. کینوپی a covering over something, کسی چیز کے اوپر کور کرنا یا چھتری بن جانا, کینوپی چھتری. اسٹینڈ اسٹل having no moment, ساکت ہو جانا, اسٹینڈ اسٹل ساکت ہو جانا. نمبر 16 گریجولی سلولی, گریجولی کے معنی آہستہ آہستہ یعنی سلولی. نمبر 17 ڈسینڈنگ کمنگ ڈاؤن ورڈز, نیچے کی طرف آنا. اسپیل بائنڈنگ ہولڈنگ ونس اٹینشن کمپلیٹلی, کسی کی توجہ بالکل. اسپیل بائنڈنگ یعنی مبہوت ہو جانا, جادو ہو جانا, اسپیل بائنڈنگ. ٹرینکولائزڈ ہیو اے کامنگ اور سیڈیٹیو افیکٹ, یعنی خاموش رہنا. نمبر 20 میٹیکولس showing attention to detail. Number 21 awe-inspiring, breathtaking. Number 22 souvenirs yani a thing kept as a reminder of something. a thing ایک ایسی چیز یعنی یادگار, نشانیاں, یادگار. Exercise number 3. Below is a brief summary of the places mentioned along the route. Read the text and fill in the blanks with the names of these places. After completing the exercise, compare your answers with your partner. یہ fill in the blanks ہے. The journey began from Karachi. After crossing the toll plaza, got on the motorway, first crossed Nooriabad and then Jamshoro, could see some glimpses of the river Indus on the right. According to the GPS, Hyderabad was across the river. Went to a hotel on Kotri Barrage. After that, got on the Indus Highway, which was on the right bank of the river Indus. The next stop was Sevan. Had lunch on the bus that
comprised spicy fish caught from the Manchar Lake. Finally reached the Gorakh Hills. On the way back, took the Dadu Moro bridge route. Stopped at Hala to buy souvenirs. To buy the souvenirs. Glimpsed مٹیاری کی جھلکیاں تھی in the distance فاصلے سے. Passed close by Bitsha. Finally crossed the Hyderabad. Got on the north motorway and reached home. Motorway and reached home. اور گھر پہنچ گئے. نمبر 4 ایکسرسائز نمبر 4. The statements given below very briefly describe the main points of each paragraph. جو نیچے اسٹیٹمنٹس ہیں یہ بہت مختصر طور پہ بیان کرتے ہیں مین پوائنٹ آف دا ایچ پیراگراف. ہر پیراگراف کا مختصر طور پہ پوائنٹس بتاتے ہیں. Work with a partner and find out the paragraphs that have the following key points. ایسے پیراگراف ڈھونڈیں جو نیچے دیے ہوئے فالوئنگ کیز یعنی کیز پوائنٹس اس میں ہوں، اس پیراگراف میں یہ بات ہو. Write the paragraph number in the space provided. جو اسپیس دیے گئے ہیں وہ نمبر آپ لکھیں، پیراگراف کے نمبر آپ لکھیں. نمبر A B C D E F G H I J. Travel to the top. یہ پیراگراف نمبر 6 میں ہے. Stop hour for breakfast. یہ پیراگراف نمبر 3 میں ہے. Activities at night. یہ 7 میں ہے، 7 پیراگراف میں. Birthday trip to the Gorakh Hills نمبر 1 میں ہے. اور Morning sense and ایونٹ نمبر 8 میں. اور شرائن ڈسکرپشن جو ہے نا وہ 4 پیراگراف میں. گڈ میموریز 10 پیراگراف میں ہے. اسٹارٹ آف دا جرنی 2 پیراگراف میں ہے، 2nd پیراگراف میں. پلیسز آن دا ٹرپ بیک ہوم 9th پیراگراف میں ہے. اور لنچ آن دا بس یہ 5 پیراگراف میں. اب ایکسرسائز نمبر 5 میں پھر MCQs ہیں. ریڈ دا ٹیکسٹ اگین اینڈ سرکل دا رائٹ آپشن. آفٹر کمپلیٹنگ دا ایکسرسائز کمپیئر یور آنسرز ود یور پارٹنر. نمبر 1 ہے دا گورکھ ہلز آر دا ہائیسٹ پلیس ان سندھ. یہاں سندھ لکھنا ہے. نمبر 2 دا گائیڈ ایکسپلین دا روٹ اینڈ gave dash to everyone یعنی flyers to everyone. Number 3 Asif used his mobile phone to look for the route. آصف used his mobile اپنا موبائل استعمال کیا، موبائل فون استعمال کیا to look for the route راستہ دیکھنے کے لیے. نمبر 4 کوشچن نمبر 4 ہے The text states that many people visit the shrine of Lal Shahbaz Qalandar to seek healing. The text states ٹیکسٹ بیان کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ وزٹ کیا شرائن مزار آف لال شہباز قلندر کی ٹو سیک تلاش کرنے کے لیے ہیلنگ دوا یا دعا تلاش کرنے کے لیے وہ وہاں گئے تھے. یہاں ہیلنگ آئے گا، زخم کا بھرنا اور اس کو کہتے ہیں ہیلنگ، درد کا بھرنا وغیرہ. فار لنچ دے ہیڈ
لنچ کے لیے انہوں نے کھایا فش اینڈ چپس، شوگر کین جوس اینڈ رولز کھائیں، اور یا فش اینڈ شوگر کین جوس کھائیں. یہ فش کھائی اور شوگر کین جوس پیا، یہ سی صحیح ہے یہاں. نمبر 6 ایٹ نائٹ دے کوڈ ہیئر دا ساؤنڈز آف، وہ سن سکے تھے کس کی آواز؟ ڈاگز بارکنگ، وولفز ہاولنگ، یا واٹر فلوئنگ، یا مینی اینیملز کی آوازیں انہوں نے سنی. نمبر 7 دیر واز مور گرینری آن ڈیش آف دا ریور، دا رائٹ سائڈ دا لیفٹ سائڈ، یعنی دا لیفٹ سائڈ آف دا ریور دیر واز مور گرینری آن دا لیفٹ سائڈ آف دا ریور. نمبر 8 اکارڈنگ ٹو ابن بطوطہ، یعنی یہ والا صحیح ہے بی. اکارڈنگ ٹو ابن بطوطہ ڈیش میکس ون اے گڈ اسٹوری ٹیلر. ابن بطوطہ کے مطابق ٹریولنگ میکس ون، کسی کو بناتا ہے گڈ اسٹوری ٹیلر، صحیح قصہ سنانے والا، گڈ اسٹوری ٹیلر. ایکسرسائز نمبر 6 میں ورک ان پیئرس اینڈ رائٹ 3 sentences اباؤٹ دا فالوئنگ. پیئرز میں کام کریں اور 3 جملے نیچے کے بارے میں بنائیں. آفٹر کمپلیٹنگ ایکسچینج یور ورک ود another pair and read each other's work. کمپلیٹ کرنے کے بعد ایکسچینج کر رہے ہیں اپنا کام دوسرے کے ساتھ، دوسرے جوڑے کے ساتھ، اینڈ another pair دوسرے جوڑے کے ساتھ، اینڈ ریڈ ایچ ادرز ورک، اور ایک دوسرے کا کام پڑھیں. نمبر 1 گورکھ ہل اسٹیشن کے بارے میں 3 جملے لکھنے. میں نے لکھے ہوئے گورکھ ہل اسٹیشن از دا لارجسٹ سمٹ آف سندھ. نمبر 2 ہے دس اسٹیشن ہائٹ از، یا دا اسٹیشن ہائٹ از 5690 feet. نمبر 3 it is beautiful resort of Sindh. نمبر 2 ہے شرائن آف لال شہباز قلندر. شرائن آف لال شہباز قلندر از ان 7. نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 some people believe that the shrine of Hazrat Shahbaz Qalandar provides healing to them. Number 3 Hazrat Lal Shahbaz Qalandar was a very beloved servant of Allah Ta'ala. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، پیارے بندے تھے. نمبر 3 آفٹر ڈنر ایکٹیویٹیز. آفٹر ڈنر کی ایکٹیویٹیاں لکھنی، ان کے بارے میں 3 جملے لکھنے ہیں. We sat under open sky and lit the bonfire. Number 2 all the children shared stories. تمام بچوں نے کہانیاں شیئر کی. نمبر 3 poetry یعنی بیت بازی and Chinese games یعنی Chinese whisper were also played. اسپیل بائنڈنگ ایکسپیرینسز کے بارے میں، ایکسپیرینسز کے بارے میں کیا 3 جملے لکھنے. آن دا پیک آف گورکھ ہل اسٹیشن وی کوڈ ایزیلی ٹچ دا فلوٹنگ کلاؤڈس. یہ بھی ایک جادو بھرا جملہ ہے، ایکسپیرینس ہے. اٹ واز ونڈرفل ٹو سٹ ان دا اوپن ایئر اینڈ انڈر دا کینوپی آف دا اسٹاری اسکائی یعنی ستاروں سے بھرے ہوئے آسمان کی چھتری کے نیچے بیٹھنا بہت زیادہ عجیب تھا. دا بلیٹنگ آف دا شیپ واز آلسو امیزنگ، اور شیپ کے جو ہے نا وہ آوازیں بھی عجیب تھیں. برتھ ڈے بریک فاسٹ کے بارے میں ہم نے 3 جملے لکھنے ہیں. دا برتھ ڈے بریک فاسٹ
started with a big cake. Cake, halwa puri and halwa were given to all the participants. تمام شرکا کو یہ حلوہ پوری اور کیک وغیرہ دیا گیا. نمبر 3 برتھ ڈے سیلیبریشنز ور سیلیبریٹڈ ود بریک فاسٹ. برتھ ڈے کی سیلیبریشنیں منائی گئی ہے بریک فاسٹ کے ساتھ. سیلیبریشن ایک ہی ہے, واز سیلیبریٹڈ ود بریک فاسٹ. نمبر 7 میں ایکسرسائز میں کوشچن آنسر ہیں. کوشچنز آنسرز. آنسر دا فالوئنگ کوشچنز, یعنی نیچے دیے ہوئے سوالوں کا جواب دیں. نمبر 1 which two great saints are mentioned in the text. ٹیکسٹ میں کون سے بزرگوں کے نام دیے ہیں مشہور؟ نمبر 1 ہے, اس کا جواب ہے آنسر لال شہباز قلندر اینڈ شاہ عبداللہ. یہاں لکھنا ہے آپ نے لال شہباز قلندر اینڈ شاہ عبداللطیف بھٹائی مینشن ان دا ٹیکسٹ. نمبر 2 why did Asif's parents decide to take him to the Gorakh Hills for his birthday. آصف کے پیرنٹ نے کیوں فیصلہ کیا کہ اسے گورکھ ہل اسٹیشن لے جائیں اس کے برتھ ڈے کے لیے؟ آنسر as Asif was fond of traveling. جیسا کہ آصف ٹریولنگ کا شوقین تھا. Asif's parents decided to take him to Gorakh Hills station. آصف کے پیرنٹ نے فیصلہ کیا کہ اسے لے جائیں گورکھ ہل اسٹیشن آن ہز برتھ ڈے پارٹی, اس کی برتھ ڈے پارٹی پر, کیونکہ وہ شوقین تھا ٹریولنگ کا. نمبر 3 why is Gorakh Hills a good place for a holiday. چھٹی کے لیے کیوں بہترین ہے, اچھی جگہ ہے؟ آنسر گورکھ ہلز اسٹیشنز اسپیل بائنڈنگ سینری آف کلاؤڈس اینڈ گرینری از آسم. اٹ از ڈیفینیٹلی اے گڈ پلیس فار اے ہالیڈے. گورکھ ہلز کی جو جادو بھری سینریاں ہیں اور بادل ہیں اور گرینری ہے, سبز ہریالہ ہے, وہ بہت زیادہ زبردست ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی یعنی یقیناً گڈ پلیس ہے, اچھی جگہ ہے فار ہالیڈے, چھٹی کے لیے ہالیڈے کے لیے صحیح ہے. نمبر 4 what was served for lunch and where was it served. لنچ کے لیے کیا سرو کیا گیا اور کہاں سرو کیا گیا؟ اسپائسی فش اینڈ شوگر کین جوس سروڈ فار لنچ ایٹ اے ہوٹل ان 7 میں ایک ہوٹل کے اندر انہیں مسالے والی مچھلیاں اور شوگر کین جوس پیش کیا گیا تھا. نمبر 5 why did they have to leave the bus and take the jeep to reach the top. ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے انہوں نے جیپ کیوں لیا اور بس کو کیوں چھوڑ دیا؟ دا بس could not go up the steep last 4 kilometers. آخری 4 کلومیٹر میں بس نہیں جا سکتی تھی. so they left the bus and traveled in a jeep to reach the top. ٹاپ پر پہنچنے کے لیے انہوں نے ٹریول کیا جیپ کا اور بس چھوڑ دی. نمبر 6 why did Asif and his family have to sleep in a tent. why did Asif, کیوں آصف and his family اور اس کی فیملی have to sleep, ان کو سونا پڑا in a ٹینٹ میں. all the rooms. آنسر کیا ہے؟ all the rooms of the hotel were already occupied. سارے روم قبضے ہو چکے تھے. so Asif and his family had to sleep in the tent. تو آصف اور اس کی فیملی had to sleep, ان کو سونا پڑا in the tent میں.
Number 7. Why did Asif appreciate deeply about his parents? اپنے پیرنٹس کی زیادہ تعریف کیوں کی آصف نے؟ آصف appreciated his parents for their planning and for being so caring. ان کی پلاننگ کی وجہ سے اور ان کا اتنا خیال رکھنے کی وجہ سے انہوں نے آصف نے تعریف کی، اپریشیٹ کیا۔ نمبر 8. How was the return route different from the up journey route? ریٹرن روٹ واپسی کا راستہ کیوں مختلف تھا، کیسے مختلف تھا وہ جانے والے راستے سے؟ The return route was greener than the up journey route. واپسی کا راستہ زیادہ ہرا بھرا تھا جانے والے راستے سے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔